دنیا بدل رہی ہے، معیشت سے گورننس تک سسٹم مینول سے ٹیکنالوجی پر آ رہا ہے۔ ہائبرڈ کا دورہ اور روبوٹک ورلڈ کا آغاز ہے۔ سائبر وار کی گونج میں روایتی جنگ کے روایتی ہتھیاروں کی جگہ غیر روایتی ہتھیار لے رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران ثناء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ بھارت کے بڑھتے ہوئے توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کا تقاضا ہے کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ غیر روایتی ہتھیاروں کی بنیاد پر اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر سے بہتر کرے۔ گزشتہ دنوں اسی سلسلے میں پاکستان نے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل شاہین 2 کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 15 سے 35 کلوگرام نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سال رواں شاہین سیریز کا یہ پہلا اور مجموعی طور پر 9واں تجربہ تھا، جبکہ رواں سال جنوری میں پاکستان فتح 2 کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہے۔ فتح 2 بھارتی سرحد پر نصب روس سے حاصل کیے گئے مہنگے ترین S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ محدود وسائل اور کم ترین بجٹ کے ساتھ بھارت کو چیلنج کرنے والی پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار جناب سید محمد علی صاحب نے۔ سید محمد علی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب، پاکستان کی جانب سے حال ہی میں شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، اس کو آپ پاکستان کے غیر روایتی ہتھیاروں کے اسٹاک میں کس قدر اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو میزائل صلاحیت ہے اس کی الحمدللہ بہت زبردست تاریخ ہے اور تقریباً یہ 34 سال پر محیط ہے اور اس کی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہم نے خطف 1، 2، 3 ڈیولپ کیے، جو شارٹ رینج بیلسٹک میزائل تھے اور لیکوڈ فیول سے چلتے تھے۔ اس کے بعد ان کی رینجز میں تھوڑا ہم نے اضافہ کیا اور آپ کو یاد ہے 1998 میں ہم نے اپریل کے مہینے میں پہلی دفعہ غوری میزائل کا تجربہ کیا، جو کہ تقریباً 1300 کلومیٹر مار کرتا تھا اور لیکوڈ فیول سے وہ بیسیکلی چلتا تھا۔ اس کے بعد 1998 کے بعد ہمارے میزائل ٹیکنالوجی کے ارتقاء میں دوسری جنریشن میزائلز آئے، جس میں ہم نے سالڈ فیول میزائل ڈیولپ کرنا شروع کیے۔ اور سالڈ فیول کا جو ایڈوانٹیج ہے، جو فائدہ ہے لیکوڈ فیول پہ، وہ یہ ہے کہ اس کو تیاری کے لیے لانچ کرنے سے پہلے بالکل وقت درکار نہیں ہوتا اور وہ فوراً ریڈی ٹو لانچ ہوتا ہے، جبکہ لیکوڈ ایندھن سے چلنے والے میزائل جو ہیں ان کو تیاری میں وقت چاہیے ہوتا ہے اور ایک کشیدگی اور جنگ کے حالت میں وہ دشمن کے حملے کے سامنے وولنریبل ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے شاہین 1، شاہین 1A، شاہین 2 اور شاہین 3 سیریز کے میزائل ڈیولپ کیے، جن کی رینجز بتدریج 700، 800، 1200، 2000، 2200 اور 2750 کلومیٹر تک ہم نے ڈیولپ کی۔ یہ سیکنڈ سٹیج ہے اور سیکنڈ جنریشن کے ہمارے میزائل۔ تیسری جنریشن کے میزائل پھر ہم نے 2005 میں ہم نے کروز میزائلز ڈیولپ کیے، جو کہ بہت زمین کے سرفیس سے قریب ٹریول کرتا ہے اور بہت ایکوریٹلی اپنے نشانے کو، تمام میزائل ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے نشانہ بناتا۔ اس کے بھی ہم نے 3 ورژنز بنائے، زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل بابر، زمین سے پھر فضا سے زمین میں مار کرنے والا میزائل رات، اور پھر سطح سمندر کے نیچے سے مار کرنے والے بابر کی وہ قسم جو کہ زمین کے اوپر اپنے نشانے کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی جنریشن ہمارے میزائلوں کی وہ آئی کہ جب ہم نے ابابیل کو ڈیولپ کیا، اور جو کہ نقطۂ عروج ہے ہماری میزائل ٹیکنالوجی کی بہت زبردست ترقی کا، کہ ہم اب ایک میزائل ابابیل جو ہے وہ کئی ایٹمی ہتھیار لے کے جا سکتا ہے، جو کہ مختلف اہداف کو، تمام بیلسٹک میزائل ڈیفنس کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصراً میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی ہے پاکستان کے میزائل پروگرام کے ارتقاء کی، جس میں 34 سال کے مختصر عرصے میں ہم نے بیش بہا اور گراں قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہمارے میزائل ٹیکنالوجی کا موازنہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہتف، سپر سونک اور سب سونک میزائلوں کی وسیع رینج رکھتا ہے، جبکہ بھارت کے پاس واحد آپریشنل کروز میزائل برہموس ہے۔ پاکستان کی اس برتری کی کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں۔ دیکھیے، پاکستان اور بھارت کی کروز میزائل کی ٹیکنالوجی اور تاریخ کافی مختلف ہے، اور
پاکستان کا جو پہلا کروز میزائل کا ٹیسٹ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا 11 اگست 2005 کو کیا گیا تھا، جو کہ بھارت کے لیے بہت حیرانگی اور پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ بھارت میں یہ توقع تھی کہ ہم صرف بیلسٹک میزائل ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہی ٹیسٹ کرتے رہے تھے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کئی دفعہ بھارت کو کہا کہ وہ ایک ایسا معاہدہ بھی کرے کہ اگر اس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو مزید آپ ترقی نہیں دینا چاہتے، لیکن بھارت نے اسے معذوری ظاہر کی۔ تو پھر پاکستان نے اپنے دفاعی صلاحیت میں اضافے اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے نظریے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو کروز میزائلز ہیں وہ بھی ڈیولپ کیے۔ تو جو بابر تھا وہ ہمارا پہلا کروز میزائل تھا، اور پھر ہم نے بتدریج اس کی رینج، ایکوریسی اور پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ کیا، اور پہلے یہ تقریباً 500 کلومیٹر تک مار کرتا تھا، لیکن اب جو ہے اس کی جدید ترین جو قسم ہے وہ 700 کلومیٹر تک اپنے نشانے کو بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ کروز میزائلز اور بھی بنائے، جس میں ہم نے فضا سے زمین تک مار کرنے والے کروز میزائل ڈیولپ کیے، جس کو ہم راد کہتے ہیں۔ پھر ہم نے سمندر کی سطح سے نیچے سے مار کرنے والے کروز میزائل بھی ڈیولپ کیے، جو بابر ہی کی ایک موڈیفائڈ ورژن ہے، جو کہ کسی بھی قسم کا ہتھیار لے کے اپنے ٹارگٹ تک بہت ایکوریٹلی پہنچ سکتا ہے۔ جب آپ براہموس کی بات کرتے ہیں، جو کہ بھارت نے روس کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں ڈیولپ کیا، تو وہ ذرا مختلف میزائل ہے۔ اس میں جو راکٹ موٹر ہے، ایندھن ہے، وہ مختلف ہے، اور اس کا جو اگرچہ انہوں نے بھی اس کی کئی ورژنز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہیں، فضا سے لانچ کرنے کے لیے سخوئی 30 سے، اور زمین سے لانچ کرنے کے لیے، اپنے بحری جہازوں سے لانچ کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اتنا خراب ہے کہ 2 سال قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میزائل اسی نوعیت کا براہموس ان سے غلطی سے چل گیا، اور وہ پاکستان میں مریخے کے پاس آ کے گر پڑا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور گائیڈنس سسٹم جو ہے اس میں کافی نقص پائے جاتے ہیں، اور وہ فضا کے فلائٹ کے دوران اس میں سیلف ڈسٹرکٹ میکینزم کام نہیں کر رہا تھا، اور ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ جب وہ اس کو لانچ کریں تو اپنے ہدف سے اگر وہ مس بھی کر گیا ہے تو اس کو خود ریموٹلی ڈسٹرائے کر دیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کمانڈ کنٹرول سسٹم ٹیکنیکل صلاحیت میں بھی بہت مسائل ہیں، جو کہ ابھی ان کو حل کرنا باقی ہیں، جس کے مقابلے میں پاکستان کا جو کروز میزائل سسٹم ہے وہ متنوع ہے اور انتہائی مؤثر ہے، بہت ایکوریٹ ہے، اور اس کے بے شمار ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت کامیابی کے ساتھ ارینج کیے گئے۔ ادھر بھارت نے 5000 کلومیٹر والے اگنی 5 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کی سرحد پر 2 مقامات پر S-400 میزائل سسٹم بھی غالباً نصب کیا جا چکا ہے۔ کیا ان اقدامات سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کا سوال سر نہیں اٹھائے گا؟ دیکھیں، جب آپ S-400 کے فضائی ڈیفنس سسٹم کی تنصیب اور ایکوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2 پہلو، ایک نفسیاتی پہلو ہے اور ایک حقیقی پہلو۔ نفسیاتی پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کن اس لیے ہے کہ یہ انتہائی قیمتی اور بیش قیمت میزائل سسٹم ہے، جو کہ بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے روس سے حاصل کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی افواج کی اور اپنے عوام کی توقعات غیر حقیقت پسندانہ حد تک بڑھا دی کہ جناب اگر خدا نخواستہ پاکستان کی جانب سے کوئی میزائل آتا ہے تو اس میزائل سسٹم کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ اور ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسٹیبلائزنگ اس لیے ہے کہ اس سے ان کی فوج کے اعتماد اور عوام کی توقعات جو ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ حد تک شاید بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی ممکن ہے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے اپنے ہدف تک انتہائی کامیابی کے ساتھ ایکوریٹلی پہنچ سکتے ہیں، اور اس کی مختلف
ٹیکنالوجیز ہیں جو پاکستان کے شاہین میزائل سسٹم بھی یوز کرتے ہیں، پاکستان کا ابابیل سسٹم بھی یوز کرتا ہے، اور پاکستان کے کروز میزائل جو ہیں وہ زمین کی سطح کے بہت قریب سفر کرتے ہیں اور کسی بھی ریڈار سسٹم کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک بہت ایکوریٹلی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ بھارت کے جو سنجیدہ تصویراتی مہارت رکھنے والے حلقے بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنا ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے ایک ایسے ویپن سسٹم S4 پہ ضائع کیا جس کے ذریعے انہوں نے غیر حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی عوام اور سیاسی قیادت کو گمراہ کیا کہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے میزائلوں کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اسٹیلتھ ڈرونز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ڈرونز نے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پاکستان کی جو فضائی قوت ہے وہ اس کی دھاگ نہ صرف بھارت پر بہت عرصے سے ہمیشہ قائم رہی ہے، بلکہ عالمی برادری بھی اس کو دنیا کی بہترین فضائی قوت سمجھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم نے جب پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اینی کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اٹس enemy. پاکستان must build its air force quickly. It must be an air force second to none. اور الحمدللہ پچھلے ہم 77 سال میں دیکھتے ہیں جتنی بھی جھڑپیں اور جنگیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان فضائیہ نے تمام وسائل کی کمی کے باوجود اپنے عزم و حوصلے، اپنی فنی مہارت، اپنی سپیریئر ویپن سسٹم، سپیریئر پروفیشنل ایکسیلنس اور سپیریئر اسٹریٹجی کو ڈیمونسٹریٹ اور پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے۔ اسی ضمن میں ہماری جو پاک فضائیہ کی موجودہ قیادت ہے اس کے ویژن کی تکمیل میں پاکستان نے بڑے پیمانے پہ اپنے ان مینڈ ایریل وہیکلز کی ایک قوت تیار کی ہے، جس میں ان مینڈ ایریل وہیکلز بھی ہیں، ان مینڈ کامبیٹ ایئر وہیکلز بھی ہیں، جو کہ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں، سرویلانس بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ اپنے ہدف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ان کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ ہم نے خود ڈیولپ کی ہیں، کچھ ہم نے ترکی کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں حاصل کیے ہیں، اور کچھ ہم نے چین سے حاصل کی ہیں، اور یہ پاکستان کی فضائی قوت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ ڈرونز ہم پاکستان کے اندر بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں دہشت گردوں کے خلاف ان کو ڈیٹیکٹ کرنے، ٹریک کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے بہت کامیابی کے ساتھ اور بہت مہارت سے استعمال کرتے رہے ہیں، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان کی جو فضائی قوت ہے وہ نہ صرف بہترین ہے بلکہ اس میں دن دگنی رات چگنی اس کی صلاحیت اور کیپیبلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ بھارت کے پلانرز کو بہت تشویش ہے کہ پاکستان کی جو فضائی قوت ہے اس میں ڈرونز کا اضافہ جو ہے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی جی بہت بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان کے میزائل سسٹم اور میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت کچھ جانا، کچھ مزید معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ سوشل میڈیا پر بولا جانے والا ایک جھوٹ سچ کے مقابلے میں 6 گنا تیزی سے سفر کر کے پلک جھپکتے 1500 لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یہ جھوٹ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، فتنے، فساد اور ہجان کا لازمی سبب بنتا ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں پاکستان میں بیٹھے نوجوان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی جھوٹی خبر کے بعد برطانیہ میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ کرغزستان میں جنسی زیادتی کی جھوٹی خبر کے بعد پاکستانی، بنگلہ دیشی اور بھارتی طلباء پر حملے شروع ہو گئے۔ فیک نیوز کی بنیاد پر 2016 میں ٹرمپ امریکہ کا صدارتی الیکشن جیت گئے۔ سوشل میڈیا پر ہی عرب اسپرنگ کا غلغلہ بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے فوجی و معاشی لحاظ سے مضبوط اور توانا عراق، لیبیا، مصر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ شاید اسی تناظر میں گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں سے اپنے خطاب میں سوشل میڈیا کو فتنہ قرار دیا۔ آرمی چیف نے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کو بھی جعلی خبروں اور غلط معلومات کے مضمرات سے خبردار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو پاکستان کا محفوظ مستقبل بھی قرار دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار اور چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔
سر، آرمی چیف نے گزشتہ دنوں نوجوانوں سے خطاب میں سوشل میڈیا کو فتنہ قرار دیا ہے اور نوجوانوں کو اس فتنے سے خبردار بھی کیا۔ دنیا بھر میں تو سوشل میڈیا کو سماجی رابطوں اور آگاہی کے حوالے سے سراہا جاتا ہے، آرمی چیف کو اس پر تحفظات کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، جب 1971 کے جنگ ہوئی تو اس ٹائم تک جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں یا ہمارے ریاستی ادارے جو تھے، تمام تر ترجیحات جو تھیں وہ بین الاقوامی امور کے اوپر اور ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن جب دیکھا ہے کہ مانی جیسی ایک تنظیم بنائی گئی، ایک سوچ اور فکر پیدا کی گئی، ایک نظریاتی پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں مکتی بہانی تو بذات خود نئی پرابلم تھی۔ اصل میں مکتی بہانی کے پیچھے تو جو دشمن کی سوچ تھی، ان کا فتنہ تھا، وہ کار فرما تھا، جس نے نفرتوں کے بیج بوئے، اور وہ نفرتیں اور غلط فہمیاں اور چہمہ گوئیاں جو تھیں وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ آئیں کہ وہ لخت ہوا، اور آج بنگلہ دیش والے پچھتا رہے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنا علیحدہ نہ کیا ہوتا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب یہاں آ جاتے ہیں، آج نے انہی بنیاد کے اوپر، جب ہم نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پہلے ہم نے اس کو 5th جنریشن وار فیئر کہا تھا، اور 5th جنریشن وار کے اندر کوئی سپاہیوں کے ہاتھ میں کوئی بندوقیں، کوئی پستول، کوئی گنے اور گولے موجود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز اور اس طریقے سے لیپ ٹاپس موجود ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ کمزور پیدا کرتے ہیں۔ آرمی چیف کیونکہ ان تمام چیزوں سے اور اس سے بھی کہیں زیادہ چیزوں سے باخبر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے پیچھے باقاعدہ دشمن کی سوچ کار فرما تھی، اور 67% یعنی کہ ایک بہت بڑا تقریباً 70% جو تھا وہ تمام کا تمام ٹرولنگ، تمام کی تمام جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا تھا، جو بالکل بے بنیاد لفظ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تھا، وہ باہر کے ممالک سے چلایا گیا، وہ بھارت میں نیو دلی کے اندر بیٹھ کے چلایا گیا، وہ کبھی جو ہے وہ پہلے کابل سے چلتا رہا، اس کے بعد وہ امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک سے چلتا رہا، وہ ڈش انفو لیبز کے ذریعے چلتا رہا۔ یہ تمام تاریخ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، آرمی چیف یہ ہے اس کو ایک فتنہ اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دینے پہ مجبور ہوئے۔ اچھا، آرمی چیف نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے۔ آرمی چیف کے نوجوانوں پر اس قدر اعتماد کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ حالانکہ زمینی حقائق دیکھیں تو آج کل کا جو نوجوان ہے، حالات کو لے کر وہ کافی مایوس نظر آتا ہے۔ تو مقصد یہاں یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، بالکل بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن یہ مایوسیاں کون پھیلا رہے ہیں؟ بالکل درست بات ہے کہ 7 سے 8 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ ہر سال نقل مکانی کر رہے ہیں غیر ممالک میں، لیکن بھارت کو ذرا دیکھ لیں، بھارت میں 25 لاکھ لوگ جو ہیں نوجوان، وہ سالانہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، جہاں $650 بلین کی اکانومی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب یہاں تو پھر ریشو دیکھا جائے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسی مایوس کن صورتحال نہیں ہے جس طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ مایوسی کفر ہے، ہم مسلمان لوگ ہیں اور مایوسی کے اوپر یقین نہیں رکھتے، لیکن اپنے اداروں کے متعلق کون بیٹھ کے جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ اب دیکھیں، جو ملک کے غدار ہیں، جو بھگوڑے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، وہ غیر ممالک میں بڑے مزے سے ان کو، ابھی وہ راستے میں ہوتے ہیں کہ وہ ویزا ان کو مل جاتا ہے، ان کو آنے دیا جاتا ہے، ان کے وہاں اللہ تللے کھانا پینا، رہائش، ان کی سیکیورٹی، سیفٹی، سب کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے اصلی سوال۔ اور ان کو فالو کون کر رہا ہے؟ کون سے ایسے سیاسی فتنے ہیں جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اپنے ہی اداروں کے خلاف؟ اب مجھے یہ بتائیے، چلیں، آپ کی ریاست سے لڑائی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی فرد واحد سے ہو سکتی ہے، آپ کی کسی ادارے سے لڑائی ہو سکتی ہے، پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کرنا جو ہے یہ کس نے سکھائی؟ قائد اعظم کے حوالے سے لفظ گفتگو یہ کس نے بتایا؟ پاکستان کے کوئی ایونٹ ہو، ارشد ابھی ندیم جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہاہاکار مچ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کون چاہتا ہے؟ دیکھیں، ایک صرف شیطان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اور جب انسانیت پنپتی ہے، پھولتی ہے، پھیلتی ہے، اور اللہ کا دین جو ہے
वो बाहर आता है और कुरान की आयत को पढ़कर जब आर्मी चीफ सुनाते हैं तो फिर उनकी ट्रोलिंग शुरू की जाती है। इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ की ट्रोलिंग इसलिए की जा रही है, हमारी फौज की ट्रोलिंग इसलिए की जा रही है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अहम नुकात आपने उठाए हैं। अपने नाज़रीन से हम एक और अहम चीज़ भी शेयर करते हैं, एक और अहम मामला भी है। नाज़रीन, 18 और 19 अगस्त के दरमियानी रात मस्तूंग में खुफिया इत्तलात पर किए जाने वाले ऑपरेशन में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक और 3 ज़ख्मी हुए। हलाक और ज़ख्मी दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को पंजगुर के डिप्टी कमिश्नर ज़ाकिर अली को घात लगाकर शहीद किया था। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला तमाम असलहा जदीद गैर मुल्की साख्ता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दिसंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक 1.5 दर्जन फौजी ऑपरेशन में पकड़ा जाने वाला असलहा अमरीकी साख्ता ही निकला। इसी वाले से भी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फौजी ऑपरेशंस के दौरान जो दहशतगर्दों से पकड़ा जाने वाला असलहा है वो तमाम का तमाम गैर मुल्की है, जो अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। असलहे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाना ये किसकी जिम्मेदारी थी आपके ख्याल में? देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दोहा मुज़ाकरात जब हुए थे उसमें 2 फरीकैन थे, उसमें पाकिस्तान मौजूद नहीं था। एक तालिबान थे अफगानिस्तान के और दूसरे थे अमेरिका जो है वो बिल्कुल मुकम्मल जो है इसके अंदर वो जिम्मेदार है। पहली बात यह है कि उसमें कहा गया था दोहा मुज़ाकरात के अंदर कि आप किसी पड़ोसी मुल्क, खासकर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही ऐसे दहशतगर्द जो पाकिस्तान में मतलूब हैं उनको आप ठिकाना फराहम करेंगे। दूसरी तरफ यह कहा गया था कि पाकिस्तान की सरहद को जो है वो एक फ्रेंडली सरहद बनाया जाएगा और इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर जो है वो दहशतगर्दों की आमाज गाहें नहीं बनने दी जाएंगी, खासकर अफगानिस्तान की सरजमीन पर। इस बात को एग्री किया था अफगान तालिबान ने। अब कुरान की अगर आप उससे हवाले से देख लें तो कुरान के मुताबिक भी जो एक मुसलमान जो है और एक इंसानियत की जो जान है वो इतनी अहम करार दी गई कि एक तरफ खाना काबा ढाया जा रहा हो और एक तरफ इंसान की एक जान हो, तो छोड़ दो काबे को, इंसान की जान बचाओ, हम तो फिर भी मुसलमान हैं। तो पहली बात यह है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फैसले लेने चाहिए, जो कि मेरी नज़र में अभी नहीं लिए जा रहे। ये गलत है, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी बात इसके अंदर है अमेरिका। बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है कि अमेरिका ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 4,27,000 जो वेपन उन्होंने वहां से अफगानिस्तान को लेके आए थे, जो कि उन्होंने कांग्रेस रिपोर्ट के अंदर बकायदा इस बात को माना है, तस्लीम किया है, उसमें से 3 लाख असला जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। देखिए मेरे भाई, सीधी सीधी बात है, असला दुश्मन को नहीं दिया जाता बल्कि दोस्त के लिए छोड़ के जाया जाता है। की जाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन तहरीक जवानान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, सर्द गर्म मौज़ूआत से आगे बढ़ेंगे और लिए चलेंगे आपको वादी जन्नत नज़ीर, अर्ज़े कश्मीर के वहाँ बसने वालों की आंखों में आज़ादी के ख्वाबों की चमक साफ दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले ब्रेक, आप हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे दिल मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी भाई और बहनों के साथ धड़कते हैं। उम्मीद वहाँ जन्म लेती है और यकीन हम पालते हैं। ये रिश्ता हमारी और उनकी शह रख का है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हालात हाजरा पर खूब नज़र रखने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार और सेक्रेटरी जनरल तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद गुज़श्ता 5 बरसों में मकबूजा वादी पर गैर कानूनी काबिज़ भारत कश्मीरियों के दिल फतह करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसका सबसे बड़ा सबूत वहाँ 15 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा ख्याल है कि इस सदी और पिछली सदी का अहम तरीन मौजू पे मुझे मदऊ किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 15 लाख फ़ौज दिल ना जीत सके, ये हो ही नहीं सकता। आप फ़ौजों से कभी दिल नहीं जीत सकते। आप कब्ज़ा कर सकते हैं, आप एट्रॉसिटीज़ बढ़ा सकते हैं, आप जुल्म बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो बहने वाला खून है उसका मुजाफ़ा नहीं कर सकते। आप जितना मर्ज़ी 77 साल से ये जो हिस्ट्री है
جتنا ظلم کشمیر میں ہوا ہے اس کی مثال پچھلے 200 سال میں نہیں ملتی. کشمیر میں بہت پہلے اپنے پرانے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ کشمیر فلسطین کا ایک سٹارٹ تھا. ہمیں سب سے پہلے کشمیر کو فوکس کرنا چاہیے تھا تاکہ فلسطین کا وقوع پذیر نہ ہوتا. جی ہم نے کشمیر کو ہلکا لیا اور اس لیے آج ہم فلسطین کا بچہ بچہ ذبح ہو رہا ہے. 1.5 ملین اس وقت فوج بھارت نے ادھر مسلط کی ہوئی ہے. ایک ایک گھر کا دروازہ کھڑکی ٹوٹا ہوا ہے جس کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے. میں آپ کے توسط سے اپنا 93-94 کا ایک پرسنل واقعہ جس نے میرا دل سیج دیا اور اس نے مجھے کشمیر کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا جس طرح میں ایلفی یا گلو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کشمیر کے ساتھ. میری پوسٹنگ تھی کشمیر کے بارڈر پہ, یہ کرن سیکٹر تھا, ددنیال ایک جگہ ہے ادھر نیلم ویلی میں. رات کو ہم ایک روٹین پیٹرولنگ پہ جا رہے تھے. کرن ایک ولیج ہے جس کے آدھا پورشن انڈیا میں ہے اور آدھا پورشن پاکستان میں ہے. ایک انڈین کرن ہے, ایک پاکستانی کرن ہے. تو کرن کی بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم اپنی روٹین پیٹرولنگ پہ جا رہے تھے تو مجھے میری کانوں میں ایک آواز آئی جس طرح کوئی آہ لے رہا ہے بڑے زور سے, اور میں رکا. ہم نے اپنی وہ SOP کے تحت ہم نے اپنی پوزیشنز لیں, آہستہ آہستہ کرال کر کے ہم پہنچے. 17 سال کی ایک بچی تھی اور اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی, اور والدہ اس وقت ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. اس کو سر میں کسی نے گولی ماری ہوئی تھی اور اس بچی کو 8 انڈین فوجی نے یونیفارم میں ریپ کیا ہوا تھا, اور یہ سب وقوع کر کے ان کو پاکستانی بارڈر میں پھینک دیا ہوا تھا. جس حالت میں میرے بھائی میں نے اس بچی کو ادھر سے ریسکیو کیا ہے, جس طرح میں نے اس کی ماں کی ڈیڈ باڈی اس کے سامنے اٹھائی ہے, میں اس بچی کے جس طرح وہ آنکھوں میں اس طرح میرے دیکھ رہی تھی نا, میں وہ لمحہ اپنی پوری زندگی میں, میرے لیے وہ میری بیٹی تھی, وہ قوم کی بیٹی تھی, وہ امت مسلمہ کی بیٹی تھی, وہ ایک بچی نہیں تھی. رافعہ اس کا نام تھا. میں جس طرح اس کو اٹھا کے نیلم ولیج میں لے کے آیا, میں نے رات کو وہ میڈیکل سینٹر کھلوایا, جس طرح اس کی ٹریٹمنٹ, آج بھی میرے دوست ہیں بڑے اچھے. اس کے بعد راجہ الیاس صاحب ادھر کے نیلم ولیج کے رہنے والے ہیں, اس کی کفالت میں نے بچی دی. پھر میں نے اوپر اپنے ہیڈ کوارٹر میں انفارم کیا. میرے بس میں ہوتا میں اس بچی کو بڑا ہو کے CSS کراتا, میں اس بچی کو فورن سروس میں لے کے آتا, اور سب سے بڑا جوتا میں انڈیا کے منہ پہ مارتا جب اس کو میں ایمبیسڈر بھیجتا پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اندر. ہمیں جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, یہ ظلم ہے, یہ بڑھتا جائے گا, یہ پہاڑ کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا. بالکل, یہ بڑا آپ نے جو واقعہ سنایا دل کو دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے. اچھا میجر صاحب, آبادیاتی تناسب بدلنے کی کوشش کے بیچوں بیچ بھارت مقبوضہ ریاست میں تقریباً 1 دہائی بعد ریاستی انتخابات کرانے جا رہا ہے. یہ ڈھونگ انتخابات یقینی طور پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عالمی ادارے اس حقیقت سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہماری توقع ہی غلط ہے. ہم کون سے عالمی ادارے جو پچھلے 77 سال سے خاموش بیٹھے ہیں؟ کون سا یونائٹڈ نیشن؟ کیا 1948 سے انہوں نے ہمیں چارٹر دیا ہوا ہے؟ آج تک ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہی اس کی مذمت کے لیے, اس فرعون کے لیے ایک مذمتی اجلاس ہی کشمیر کے اوپر کر دو. 5 سال ہو گئے ہیں جی, 5 سال ہو گئے ہیں. میں دنیا کو دوش دینا چھوڑ دیں, دنیا کو الزام دینا چھوڑ دیں, ہم خود غلط ہیں. We need to correct our yourself. جس دن 5 اگست کو 2019 میں جس دن مسلط یہ 370 آرٹیکل ختم کیا تھا, what our Prime Minister did, جس دن میں ابھی آپ کے آفس میں آیا ہوں, آپ نے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں. کوئی لڑائی تو نہیں ہو رہی ادھر؟ کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا وقوع آپ کے چینل پہ ہوتا ہے تو سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا آپ کے سیکورٹی کو, آپ کے آفس کو, مینجمنٹ. جب کسی نے وقوع کرنا ہے اور اس کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس کوئی سیکورٹی کا آپ نے ایکشن لینا ہی نہیں اس کے اوپر, تو میں کیوں ڈروں گا آپ کے اوپر وقوع کرتے ہوئے؟ Exactly. ہمارے پرائم منسٹر نے آن دا فورم, آن دا فلور اسمبلی میں کہہ دیا کہ وار از ناٹ دی آپشن. اوکے فائن, وار از ناٹ دی آپشن, بٹ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم نے اس لیے تو نہیں اپنے ایسٹس رکھے ہوئے کہ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہم لڑیں گے نہیں آپ سے, تو پھر وہ کیوں ڈرے گا ہم سے؟ تاثر غلط چلے گیا, تاثر غلط, میسج غلط دیا ہم نے, ہم غلط تھے. جب ہم گھر سے ہی کہہ دیں گے کہ وار از ناٹ دی آپشن, تو یونائٹڈ نیشن سے یا باقی اداروں, OIC نے کوئی رول نہیں پلے کیا, ہمارے فورن آفس کا فیلئر تھا, کمپلیٹ فیلئر تھا. ہم الٹا ہم اگریسو ہونے کے ہم آئسولیشن میں جاتے گئے. دس واز دی کمپلیٹ فیلئر آف دیٹ ٹائم گورنمنٹ اینڈ دیٹ ٹائم فورن آفس. جی پلیز. بالکل. اور بھارت کے زیر تسلط قبضہ کشمیریوں میں جو بسنے والوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اور آزاد کشمیر بسنے والوں کا جو حاصل مواقع ہیں اور آزادی اظہار رائے ہیں, اس سب کا موازنہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر میں پچھلے سوال کو کنیکٹ کروں آپ کے اس سوال سے, تو کشمیر کی آبادی کا تناسب آپ دیکھیں نا اس وقت تو 97% مسلم آبادی. آپ حیران ہو جائیں گے, ہماری آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ایشو ہے کیا. میں بہت سارے ایسے بچوں کو بھی, میں یونیورسٹیز میں وزٹ کرتا ہوں, بہت سارے بچوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کشمیر کیوں بول رہے ہیں, ہمارا تعلق کیا ہے کشمیر کے ساتھ. میں آج کے آپ کے توسط سے یہ بتا دوں کہ کشمیر سے ہمارا تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, بے شک, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تعلق وہ ہے جو ہم اس وقت پنجاب کا بلوچستان سے تعلق ہے, بلوچستان کا سندھ سے تعلق ہے, سندھ کا KPK سے ہے, KPK کا GB کے ساتھ ہے, اور جو کشمیر ہمارے پاس ہے ایڈمنسٹریٹیولی اس کے ساتھ ہے. وہی ہمارا مقبوضہ یہ تعلق وہ ہے جو بھائی اور بھائی کا تعلق ہوتا ہے. جی, یہ وہ تعلق ہے جو باپ کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے, جو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے گمنے کے بعد جو حالت تھی پاکستان کی اس وقت وہ حالت ہے. ہم 70 سال سے خاموش نہیں رہ سکتے, ہمارے آنسو چلتے رہیں گے, ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس کرنٹ سوال سے کہ اب ہمیں اس وقت دنیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ مودی نے اپنے پاس ایک ایسا ہتھیار رکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ کشمیر کا تماشا برپا کرتا ہے, یہ ہندو ووٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, مسلمانوں کو سیگریگیٹ کرتا ہے, جی, اور یہ الیکشن جیت جاتا ہے. جی میجر صاحب, آپ اکثر اپنے پروگرامز میں ایک نظم سنایا کرتے ہیں, اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ناظرین کو آپ وہ نظم بھی سنا دیں. وہ اس طرح ہے کہ اے خاک کشمیر اٹھ کے تیرا حال کہہ دے, زنجیروں میں جکڑا خواب اپنا ملال کہہ دے, اقبال کا یہ پیغام جاگ جا اب تو جاگ, تقدیر بدلتی ہے جب خود اپنا خیال کہہ دے, خون سے سینچی گئی ہیں یہاں کی ہر کلی, ہر اشک میں بسی ہے کہانی غم بری, صبر کے بندنوں میں جکڑے ہیں یہ جہاں, آواز حق کو دبایا ظلم نے یہاں. ہم اس وقت جنت نظیر وادی کشمیر میں موجود ہیں. کشمیر کو پاکستان کی شہرک بھی کہا جاتا ہے. ہم نے آج کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یہاں کی عوام سے ہم نے گفتگو بھی کی ہے, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج ہم کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا کیا تعلق ہے اور پاکستان کو لے کر کشمیریوں کے کیا جذبات ہیں. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. اہل کشمیر پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور ان کا یہ محبت کا رشتہ جو ہے بڑا تاریخی ہے. ثقافتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت پرانا رشتہ ہے, اور جغرافیائی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. مہنگائی, یہ ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, لیکن عزت اور غیرت کبھی بھی جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لاکھوں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں دار تار ہوئی ہیں, ہمارے لاکھوں نوجوان شہید ہو چکے ہیں. اس کا تو جواب اور متبادل نہیں ہے. ان کا جواب اگر آٹا چینی چاول اور سلنڈر گیس کے ہوتے تو پھر تو وہ سارا کچھ انڈیا ان کو دے سکتا تھا, زیادہ سے زیادہ دے سکتا تھا. وہ تو آزادی سے کم کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. وہ آزادی جو یہاں ہمیں ملی ہوئی ہے, جو ہمارا کشمیریوں کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے, پاکستان لفظ سے محبت ہے, پاکستان کی بنیادوں سے محبت ہے, پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے. اگر کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کی بات کی جائے تو واضح دلیل ہمیں ملتی ہے 19 جولائی کی اس قرارداد کی, جو پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے جو ہے پاس کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. اور اگر اسی تنازع میں بات کروں, اعلان
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشمیری تھے، کشمیری خاندان سے تھے، جب انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھنے والا جو شخص تھا وہ علامہ اقبال ہے. بعد میں تصور پاکستان جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور انہوں نے دیکھا، لیکن ایک کشمیری نے خواب دیکھا، اور یہ ہماری لازوال عقیدت ہے پاکستان کی.